بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 20۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہوا، جب بنائے اس نے تم میں سے انبیاء اور بنایا تمہیں حکمران، اور عطا فرمایا تمہیں جو نہیں عطا فرمایا تھا کسی کو سارے جہانوں میں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 20 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ان کی یہ ضد اور ہٹ دھرمی اور کج بحثی صرف آپ کے ساتھ مخصوص نہیں، یہ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یوں ہی پیش آیا کرتے تھے۔ چنانچہ مثال کے طور پر ان کی تاریخ قدیم کا ایک اہم واقعہ بیان فرمایا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 20 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور بنایا تمہیں حکمران، یہاں ملک کا لفظ بادشاہ کے معنی میں مستعمل نہیں ہوا، بلکہ آزاد اور خود مختار کے معنی میں مذکور ہوا ہے۔ مقصد انہیں یہ جتانا ہے کہ پہلے تم فرعون کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اب وہ کاٹ دی گئیں اور تمہیں آزادی اور حریت کی نعمت سے سرفراز فرما دیا گیا۔ مفسرین کرام ابن جریر، رازی، قرطبی وغیرہم نے اسی معنی کو پسند فرمایا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 20 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور عطا فرمایا تمہیں جو نہیں عطا فرمایا تھا کسی کو سارے جہانوں میں۔ حضرت زید بن اسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی روایت فرمایا ہے، جس کے پاس رہنے کے لیے گھر اور خدمت کے لیے خادم ہو وہ ملک ہے۔ عقیدہ توحید، نبوت، حریت و آزادی، حکومت، یہ ساری نعمتیں ایسی تھیں جو اس زمانے میں بنی اسرائیل کے سوا کسی اور قوم کو نصیب نہیں تھیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 21۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ ترجمہ: اے میری قوم، داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں جسے لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور نہ پیچھے ہٹو پیٹھ پھیرتے ہوئے، ورنہ تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے ہجرت کی اور سمندر کو بخیریت عبور کر لیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا، تو آپ وادی سینا میں فروکش ہو گئے۔ 1 سال وہیں قیام فرمایا۔ اسی اثناء میں آپ کو تورات عطا ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی قوم کو اپنے آبائی وطن شام کی طرف جانے کے لیے آمادہ کیا۔ چنانچہ وہاں کے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے 12 نقیب روانہ کیے جو 40 روز تک وہاں کے حالات کا مشاہدہ کرتے رہے۔ جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ قوم کے سامنے برملا ایسی کوئی بات نہ کہنا جس سے ان کے حوصلے پست ہوں، لیکن 12 میں سے 10 نے تو وہاں کے لوگوں کی قوت و جبروت، ان کے قد و قامت، ان کے کلوں کی مضبوطی کا ایسا نقشہ کھینچا کہ بنی اسرائیل چلا اٹھے اور انتہائی بے باکی سے اپنے پیغمبر کو کہہ دیا کہ ہم ایسی جابر قوم سے ٹکر لے کر اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ آپ اور آپ کا خدا پہلے ان سے جا کر لڑیں، ان سے ملک کو پاک کریں، تو پھر ہم اپنے آبائی وطن کا رخ کریں گے۔ انہوں نے کہا، ہم شام کی زرخیز زمینوں، ٹھنڈے پانی کے ابلتے ہوئے چشموں اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات اور وہاں کی عزت کی زندگی سے باز آئے۔ ہم تو واپس مصر جاتے ہیں، وہاں اگرچہ غلامی کی ذلت ہے لیکن موت کا تو اندیشہ نہیں۔ دوسرے 2 نقیبوں حضرت یوشع بن نون اور کالب نے بہت سمجھایا کہ نہ مرد نہ بنو، ذرا ہمت کر کے دشمن پر حملہ تو کرو، پھر دیکھو نصرت الہی کس طرح تمہارے دشمنوں کو کچل کر رکھ دیتی ہے۔ لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ چنانچہ ان کی اس بزدلی اور پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے اس ملک کا داخلہ ان پر بند کر دیا گیا۔ 40 سال تک مختلف بیابانوں اور صحراؤں کی خاک چھانتے پھرے۔ جب اس مدت میں غلامی کی گود میں پلے ہوئے اسرائیلی لقمہ اجل بن گئے اور آزادی کی فضا میں پیدا ہونے والے بچے پروان چڑھے، تو انہوں نے شام پر حملہ کر کے اسے فتح کیا۔ اس سے ہمیں بھی یہ حقیقت بتا دی گئی کہ آزادی کی نعمت اسی قوم کو عطا فرمائی جاتی ہے
جو اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 22۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ ترجمہ، کہنے لگے اے موسیٰ، اس زمین میں تو بڑی جابر قوم آباد ہے اور ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں جب تک وہ نکل نہ جائیں وہاں سے، اور اگر وہ نکل جائیں اس سے تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 23۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين۔ ترجمہ، اس وقت کہا دو آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، انعام فرمایا تھا اللہ نے جن پر کہ بے دھڑک داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، اور جب تم داخل ہوگے دروازے سے تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر ہو تم ایماندار۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 24۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ ترجمہ، کہنے لگے اے موسیٰ، ہم تو ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں قیامت تک جب تک وہ وہاں ہیں، پس جاؤ تم اور تمہارا رب اور دونوں لڑو ان سے، ہم تو یہاں ہی بیٹھیں گے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 25۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب، میں مالک نہیں ہوں بجز اپنی ذات کے اور اپنے بھائی کے، پس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 26۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا تو یہ سرزمین حرام کر دی گئی ہے ان پر 40 سال تک سرگرداں پھریں گے زمین میں، سو نہ غمگین ہوں آپ اس نافرمان قوم کے انجام پر۔ یہاں پر چھٹے پارے کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔